مجلس کا آغاز کرتے ہیں میرے والد قدر عزت آپ صاحب علم انسان جناب ملک عبدالرزاق نوریات صاحب میں ان سے ملتمس ہوں وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مومنین کو مستفیض فرمائیں اور جو باہر دوست کھڑے ان سے التماس آ جائیں درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پر سیدنا و سندنا حبیبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم۔ حاضرین مجلس اور عزیز دوستوں، اگرچہ امت مسلمہ اس آیت کو سمجھ لیتی ہے تو نہ 14-72-73 فرقوں میں تقسیم ہوتی اور نہ میرے مولا امام علی مقام کو کربلا جانا پڑتا، نہ زہرا کی بیٹیاں کربلا جاتی اور نہ ہی جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، نہ جناب عباس کے بازو قلم ہوتے، نہ ہی اون محمد کی شہادت ہوتی اور نہ ہی امیر قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑا جاتے اور یہ منظر کوئی بھی اور نہ علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی جاتی۔ کاش کہ اس آیت کو یہ امت مسلمہ سمجھ لے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 1400 سال ہو گئے، آج تک امت مسلمہ اس بات کو نہیں سمجھ سکی کہ یہ آیت کیا کہتی ہے۔ اس آیت میں اللہ 3 طاقتوں کا حکم دے رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم۔ اللہ بذات خود ہے، کائنات کا مالک و وارث ہے، اور 2 طاقتوں کی وہ ہدایت کر رہا ہے کہ ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ رسول نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو، اولي الامر نے یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو اور اولي الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، جو لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی آپس میں اتحاد پیدا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں اتحاد پیدا کرو، تفرقہ بازی میں نہ جاؤ۔ کوئی کہتا ہے قرآن رسی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت رسی ہے، نہ قرآن رسی ہے نہ اہل بیت رسی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں اگر ان کو رسی کہا جائے تو یہ شان نہیں بات بنتی۔ یہ حکم الہی تا قیامت قرآن جب بھی کھولو گے تو یہی آواز آئے گی، آواز قدرت کی میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو اور اولي الامر کی اطاعت۔ یہ ہے حکم الہی، رسی، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ اگر اس رسی کو پکڑ لیا تو پھر نہ تو تم تفرقہ بازی میں جاؤ گے اور نہ ہی تمہیں پوچھنا پڑے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور نہ ہی تمہیں کہیں اور کوئی بات پوچھنی پڑے گا۔ جو
अली वलीउल्लाह पढ़ना है या नहीं। जो लोग कहते हैं कि अली वलीउल्लाह पढ़ना है या नहीं, जब तक अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सफ़ात इन दो ताकतों को शामिल नहीं करते, उस वक्त तक ना ये लायक इताअत बनते हैं, और जब तक लायक इताअत नहीं बनते तो अल्लाह हुक्म नहीं। जब अल्लाह हुक्म दे रहा है तो फिर वो अपनी ज़ात में भी इनको शामिल कर रहा है और अपने सफ़ात में भी शामिल कर रहा है। जब तक शामिल ना होंगे, अल्लाह अपने जैसा इनको अता करके अताई सूरत में न बनाएगा, ये लायक इताअत नहीं बन सकता। अल्लाह जैसी सफ़ात और इताअत के मालिक होंगे तो फिर ये लायक इताअत होंगे। अगर अल्लाह जैसी सफ़ात के ये मालिक नहीं तो फिर लायक इताअत। कलमा क्या है, पढ़ाया क्यों गया, वजह क्या थी? सबसे पहले किसी का मुकाम जब तक समझ में ना आए तो उसकी शान समझ में नहीं आती। शान समझ में ना आए तो उसकी कदर मंजिलत का पता नहीं चलता। तो अल्लाह ने कलमा पहले पढ़ाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, उससे पता चला कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है, उससे सिवाय उसके कोई माबूद नहीं, सब तारीफ उसी की ज़ात के लिए, वही लायक तारीफ है, लायक सजदा है, बेमिसल बेमिसाल। इस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से ये पता चल गया कि मुकाम तौहीद क्या है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से पता चला कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर ना पढ़ाया जाता तो पता नहीं चलता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और तीसरा नंबर है उले अमर। अगर अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफा तो हूँ बिला बस नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि उले अमर क्या है। उले अमर का तभी पता चलेगा जब तक अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ोगे। मकसद इसका क्या है कि अली अल्लाह का वली है, अली वलीउल्लाह का माना यही है। तो अल्लाह अगर अली अल्लाह का वली नहीं है तो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। यानी सिवाय इसके मैं अल्लाह वली हूँ, मेरा रसूल वली है, और सब अली से लेकर मादी तक वली। एक अली वली नहीं, अली से लेकर मादी तक ये उले अमर भी हैं और वली भी हैं। उन तो नबी जब आदम बैनल माए बत्ती, मैं उस वक्त भी नबी था जब के आदम अली कीचड़ में था। मेरे मौला का फरमान है तुम तो वसीर जब आदम बैनल माए बत्ती, मैं उस वक्त भी नबी मोहम्मद अरबी का वजीर था जब के आदम अली कीचड़ में था। एक चीज होती है उसका सबूत नहीं मिलता, तो फिर खलीफत मिला फसल का क्या माना है? इसका माना ये है कि मोहम्मद के बाद मोहम्मद ही मिंबर रसूल पर बैठा, मोहम्मद के बाद मोहम्मद जैसा ही मिंबर रसूल पर बैठ सकता है और दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। इसलिए रसूल ने हमें बता दिया है कि अव्वलुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद, ये मोहम्मद ही अजीज दोस्तों। इसलिए मेरी तो ये इल्तिजा है, अगर के जन्नत के ख्वाहिशमंद हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह के बगैर गुजारा नहीं। बाकी बात रही जो लोग कहते हैं कि रसूल ने अली वलीउल्लाह पढ़ाया नहीं ज़माना रिसालत में, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही नहीं पढ़ा? आप लोगों ने जो ये कहते हैं कि अली वलीउल्लाह पढ़ाया नहीं गया, तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही नहीं पढ़ा। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते दिलो जान से तो समझ लेते कि अली वलीउल्लाह पढ़ना चाहिए, और रसूल ने पढ़ाया क्यों नहीं? मजे की बात यह है, आपको इस बात का इल्म था कि
کہ ان لوگوں نے ابھی علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی دل سے تسلیم نہیں کیا، میں ان کو علی ولی اللہ کیسے پڑھاؤں یا کیا پڑھاؤں؟ اور اس کا پروف اور ثبوت یہ ہے کہ زمانہ رسالت میں جن لوگوں نے جناب زہرا کے لیے درخواست دی کہ یہ رشتہ ہمیں دیا جائے، آیا یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور سمجھا، شان رسالت کو سمجھا کہ رسالت کیا ہے اور توحید کیا ہے، مقام توحید کیا ہے اور مقام رسالت کیا ہے؟ اگر وہ سمجھ لیتے تو جناب زہرا کے رشتے کے لیے درخواست نہ دیتے۔ انہوں نے درخواستیں دی تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا نہ سمجھا۔ اور اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ لا علی ولی اللہ نہیں پڑھایا گیا، صرف اس لیے نہیں پڑھایا گیا کہ ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی نہیں پڑھا اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھا ہی نہیں، اور جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھا، مقام توحید اور رسالت کو سمجھا ہے، ان لوگوں نے علی ولی اللہ اس زمانے میں پڑھا ہے اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ وہی پڑھتے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھا ہے، جنہوں نے نہیں سمجھا نہ انہوں نے اس زمانے میں پڑھا ہے اور نہ آج پڑھتے ہیں۔ اس لیے علی ولی اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہوگا آج نہ کل۔ یہ لوگ تو قیامت کی انتظار ہیں، قیامت تو جب آئے گی، جب قبر میں داخل ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ مقام علی ولی اللہ کیا ہے۔ قیامت تو جب آئے گی، پتہ چل جائے گا کہ علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے تھا یا نہیں، کہ مقام علی ولی اللہ کا کیا ہے۔ علی ولی اللہ جو ہے یہ دین کی محافظ ہے، یہ طاقت، اس کے بغیر دین کی بقا ہے یہ طاقت، اس کے بغیر دین قائم نہ ہوتا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے میں کرتا ہوں۔ جو اللہ کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، جو یہ کرتے ہیں قدرت فرماتی ہے کہ میں نے کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے ہی اس کا ذکر کیا اور ہم نے اس کی حفاظت اور دفاع کیا۔ تو پھر اللہ کسی کو نظر آیا تو پھر اس کی حفاظت کس نے کی، اس کو نازل کس نے کیا اور اس کا دفاع کس نے کیا؟ تو یہی طاقت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ آج دین ہوتا، نہ کلمہ ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ مسلمان ہوتا، نہ سب وہی ہوتا جو ہوتا۔ اس لیے یہ ایک طاقت ہے اور اس کی بقا کا نام ہے جناب زینب علیہ۔ دین کی بقا کا نام ہے جناب زینب علیہ۔ اگر بی بی نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا۔ اس لیے یہ بی بی کے مسائل و علام جو ہیں بس اس کا نام ہی کافی ہے۔ ڈگریاں تو ان کو پیارے رسول نے، اللہ کی زبان جو ہے وہ لسان اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حبیب جب تم بولتے ہو تو میری وحی کے ذریعے بولتے ہو، تیرا بولنا میرا بولنا۔ تو جب پیارے رسول نے ڈگریاں تو پہلے دے دی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنت یا علی انت قسیم نار والجنت فیوم القیامت تقول للنار ھذا و الی ھذا لک، اے علی تو ہی جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والا ہے اور بروز محشر تو دوزخ سے کہے گا کہ یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ادھر جائے گا، یہ ادھر جائے گا۔ تو پھر ڈگریاں تو پہلے دے دی گئیں۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جناب زہرا کی بیٹی کو اجر کیا عطا فرمائے گا۔